يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ گیا ہے، اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ گیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے۔ اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ گیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پڑھ لو، اللہ نو راضی کر لو، اللہ نو راضی کر کے سنت دا پلہ پڑھ لو، بخشش دے لے کے وعدے، بخشش دے لے کے وعدے، غفران آ گیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے۔ اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ گیا ہے، لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے۔ جنت دے بوہے کھل سن، پاپی دے پاپ دھل سن، جنت دے بوہے کھل سن، پاپی دے پاپ دھل سن، اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن، اہل ایمان لئی بن رب دا انعام آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگو رمضان آ گیا ہے۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگو رمضان آ گیا ہے۔ اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ گیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والےو، میں تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، جس طرح کہ پہلے لوگاں دے اوتے بھی روزیاں نو فرض کر دیتا گیا سی۔ تانوں روزے دین دا مقصد اے وے، رمضان دین دا مقصد اے وے کہ تسی رمضان دے اندر اللہ دے قریب آ جاؤ، تواڈے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ روزے صرف خالی بھکھیا رہن واسطے نہیں آئے، انہاں دا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ نو اے روزے دیتے نے کسے مقصد واسطے دیتے نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اے رمضان عطا فرمایا، اس دا مقصد ہے وے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے رمضان سانو عطا فرمایا، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ جس شخص نے ایمان دی حالت دے اندر اپنا محاسبہ کردیا ہویا رمضان دے روزے رکھے، او دے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے۔ ایمان دی حالت دے اندر یقین رکھ کے، فارمیلٹی نہیں پوری کرنی، بھکیا نہیں رہنا، صرف احتساب بھی کرنا ہے، اپنا ایمان بھی رکھنا ہے، احتساب بھی کرنا ہے کہ میں کل کیویں دا دن میرا گزرے ہے، ہر آن والا دن اللہ رب العالمین دی نزدیکی دا دن بنے، ہر آن والا دن اللہ رب العالمین دے تقوی دا دن بنے، دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوئے، تقوی پیدا ہوئے، للہیت پیدا ہوئے گی، تو پھر پتا چلے گا کہ واقعی رمضان اثر کر رہا ہے۔ اگر رمضان او دے اندر بھی ساڈیاں اوہی روٹین ہوئی جڑی پہلے ہویا کر دی ہے، تو پھر یہ دا مطلب ہے کہ سانو رمضان کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ساڈے تے روزے اثر نہیں کر رہا ہے، خالی اسی بھکھے رہ رہے ہیں۔ عزیز سامعین محترم،
اسی اپنے گریبان کے اندر چاہ کے دیکھیے کہ 2 روزے الحمدللہ اللہ تعالی نے سانو عطا فرمائے نے، عام روٹین دے اندر، عام دنوں دے اندر اج دا ساڈا دن کیسا گزر رہا ہے، رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن نے اپنا احتساب بھی کیتا، اللہ تو ڈردا بھی رہا، روزے بھی رکھدا گیا، گناہ اس دے معاف ہون گے۔ یہ خواتین دی طرف گزارش ہے کہ یا تسی تقریر کر لو یا میں کر لینا، آواز نہ آئے خواتین دے اس طرف۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ شاید کہ میری بات میں تسی سمجھ جاؤ، رمضان کی ہے مذاق ہے، رمضان کی چیز ہے۔ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان کی چیز ہے، صرف نام سنیا ہے کہ رمضان ہے رمضان ہے رمضان ہے۔ اللہ دی قسم، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان، اور لوگوں تسی رمضان میں مذاق نہ سمجھو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر تانوں پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر ہے کی ہے، رمضان ہے کی چیز ہے، لاتا منت امتی کلھا سنتا کلھا رمضان، اگر تانوں اے پتہ چل جائے کہ اے دے اندر ہے کی، تسی سارا سال ہی خواہش کرو کہ اسی سارا سال ہی روزے رکھیے۔ یہ رمضان کی چیز ہے یارو، انیاں باتاں، انی فضیلت کہ بندے دا دل کرے، خواہش پیدا ہوئے کہ میں سارا سال ہی روزے رکھتا رہا۔ یہ چ ہے کی ہے؟ اور لوگو یہ اے وے کہ جیڑی زندگی دے اندر ویکھو عام ساری روٹین دے اندر کیسی زندگی گزرتی ہے کہ اسی جو دل کردا ہے اللہ دے ڈر تو بغیر، سانو کوئی ڈر نہیں رہتا اللہ دا، اسی نہیں ڈردے اللہ تو۔ اللہ کون چیز ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ اگر بندہ اللہ تو ڈردا ہوئے تے جھوٹ بولے، اگر بندہ اللہ تو ڈردا ہوئے تے ناپ تول دے اندر کمی کرے، اگر اللہ تو ڈردا ہوئے تے قتل و غارت کرے، اگر اللہ تو ڈردا ہوئے تے قتل و غارت کر کے لوگاں نو گڈیاں دے اندر بن کے، گڈیاں دے پیچھے بن کے تے کسیٹ نہ پھرے، اگر اللہ دا ڈر ہوئے تے ایویں ہی انہاں دے لوگاں نے جسماں دے اوپر تیل چھٹ کے تے اگ لگا دیتی جائے۔ اے اللہ دا ڈر ہوئے تے زناکاری عام نہیں، ڈر ہے سانو اللہ دا، اسی نہیں ڈردے اللہ تو۔ لیکن جدو رمضان آ جاندہ ہے نا تے چلو پھر کچھ نہ کچھ فرق پہ جاندہ ہے، پھر پتہ چل جاندہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایمان تھوڑا سارا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان سانو دیتا ہی اس واسطے کہ تسی جس طرح رمضان کے اندر اللہ تو ڈر کے رہندے ہو نا، انج عام دنوں دے اندر بھی اسی طرح اللہ تے کولو ڈر کے رہو۔ اگر تسی اللہ دے کولو ڈر کے زندگی گزارو گے، صبح اٹھ دیاں روزہ رکھیا تے بندے دے ذہن دے اندر یہ بات آئی کہ میں اگر سو گیا نا، لیٹ گیا تو میری نماز رہ جائے، میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ کے پھر سو جاواں گا۔ مسجد دے اندر ویکھو اللہ دا ڈر ہے نا، اللہ دا ڈر کیویں پیدا ہوندا ہے، شوق کیویں پیدا ہوندا ہے، لذت کیویں پیدا ہوندی ہے۔ بندہ مسجد دے اندر آیا، ادھر گھر دے اندر ذہن یہ سی کہ میں جلدی جا کے نماز دیاں 2 رکعتاں پڑھ کے آ کے سو جانا ہے،
لیکن سبحان اللہ اللہ نے یہ دل دے اندر کیویں محبت دین دی کیویں محبت پیدا کی تھی، یہ دل دے اندر اسلام دی محبت کس طرح پیدا ہوئی، یہ دل دے اندر رب کائنات دا ڈر کیویں پیدا ہویا۔ یہ آندا ہے مسجد دے اندر آندا ہے نماز ادا کی تھی، اگر کوئی درس ہو رہا تے سن لیا، بیان سن لیا، اگر نہیں تے پھر آندا یار آ تے میں اللہ دے گھر دے اندر اگے ہی گیا ہاں تے انج کراں کہ میں ان کو 2 رکوع قرآن دی تلاوت دے کراں۔ یہ ڈر ہے نا، اللہ دے دل دے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تے جے نماز دی انہیں قرآن دی تلاوت کر لئی ہے تے پھر انہیں ویکھیا کہ ٹائم ہو گیا ہے، یار ٹائم تے کافی ہو گیا، ہون اگو قریب ہے کہ اشراق دا وقت ہونے والا ہے، تے میں 2 منٹ انتظار کر کے تے میں اشراق دی نماز پڑھ لواں۔ تے جڑا بندہ اشراق دی نماز پڑھدا ہے اپنی جگہ تے بیٹھ کے جاندا نہیں، اگے پیچھے نہیں جاندا، بغیر وجہ تو اٹھدا نہیں، تے جڑا بندہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے اشراق دی نماز پڑھ کے جاندا ہے اللہ انہوں ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیندے۔ یار آدھا میں عمرہ بھی کر کے جانا، عمرہ انہیں کر لیا سبحان اللہ، عمرے دا ثواب انہوں اللہ نے عطا کر دیتا، یہ ہون جاتا ہے جا کے آرام کرتا ہے، پھر دے اندر ایک خیال ہے کہ میں ظہر دی تیاری کرنی ہے، وقت دے نال جا کے میں مسجد دے اندر نماز ادا کرنی ہے، اور پھر اے دے ذہن دے اندر جڑا اللہ دے کولو ڈرن والا ہے، یہ علامات ہو دیاں نے جڑا اللہ دے کولو ڈر رہے ہے، وہ دے دل دے اندر شوق پیدا ہو گیا ہے، وہ دے دل دے اندر لذت آ رہی ہے، ایمان دے اندر لذت آ رہی ہے، تے وہ کی کردا ہے؟ فجر بھی جماعت دے نال ادا کی تھی، ظہر بھی جماعت دے نال ادا کی تھی، عصر بھی جماعت دے نال ادا کی تھی، مغرب بھی جماعت دے نال ادا کی تھی، عشاء بھی نماز جماعت دے نال ادا کر کے نماز تراویح ادا کر کے گھر دے اندر جا کے آرام کردا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جن نے عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھی اور جا کے فجر پھر جماعت دے نال ادا کی تھی، ساری رات ستا رہا ہے، ساری رات ستا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین او دیتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے رہا ہے۔ لوگوں کوشش کرو کہ اسی اللہ دے قریب آئیے، اللہ دے قریب آئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے توجہ فرمائیے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعامل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے رہے دنیا جہان تے زندگی گزارنے والا سن لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے رہے جس بندے نے روزہ رکھ لیا لیکن روزہ رکھن تو بعد او دی روٹین بدلی نہیں، او دے عام دناں دی روٹین نہیں بدلی، جھوٹ بھی اونجی بولنے نے، فراڈ بھی اونجی کرنا ہے، لین دین دے اندر ناپ تول دے اندر کمیاں بھی اونجی کرنیاں نے۔ او لوگوں سن لو روزے رکھن والے ہو، اللہ دے قریب آن والے ہو، سن لو جدی اپنی روٹین نہ بدلی، اللہ پاک پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا بھکھیا رہنا اللہ نو کوئی ضرورت نہیں، جو دل کرتا ہے کرے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جدی زندگی دے اندر رمضان آ گیا ہے، جدی زندگی دے اندر رمضان اللہ نے انہوں عطا کر دیتا ہے، خوش قسمت بندہ ہے، خوش نصیب بندہ ہے کہ دی زندگی دے اندر رمضان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ رب العالمین دی رحمتاں اے تے نازل ہو رہی ہیں تے اے بندہ جان بوجھ کے وقت ہوندیاں دے نال سارا کچھ انتظام بھی ہے نے، تندرستی بھی ہے وے، لیکن جان بوجھ کے روزے نہیں رکھدا، اللہ دے کولو معافیاں نہیں منگدا، رو کے اللہ نو یاد نہیں کردا، اللہ نو مناندا نہیں، اے دل دے اندر تقوی پیدا نہیں ہوندا،
تے او دے بارے دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر ممبر دے اوپر پہلا قدم رکھے آؤ تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی دے اوپر قدم رکھے آؤ، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آ تو فرمایا آمین۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، واپس آ کے بیٹھے، صحابہ پوچھتے نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک تساں اس طرح دی الفاظ ادا نہیں کیتے، آج کی معاملہ ہے کہ تسی ممبر دے تے تشریف فرما ہو رہے ہو تے نال ہی آمین دے الفاظ استعمال فرما رہے ہو؟ آقا فرماندے نے آتانی جبرائیل، میرے کل جبریل آیا سی تے انہیں اے آکھیا سی راغم انفن، اللہ اللہ اس بندے دا نک خاک آلود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاید کہ میری بات سمجھ آئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ راغم انفن رجل ذکرت عندہ فلم یصلی، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ جدے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیتا جائے، محمد رسول اللہ دا ذکر کیتا جائے تے بندہ درود نہ پڑھے، جان بجھ کے درود نہ پڑھے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ بد دعا کون کر رہے ہیں؟ نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بدعا فرما رہے ہیں۔ کوئی اللہ دے سارے فرشتیاں دا سردار بدعا کر رہا ہے۔ بدعا کیڑی ہو رہی ہے؟ کہ میرے پیغمبر دا ذکر آئے تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اللہ اکبر، جی وہابی درود نو نہیں من دے، میں تے آنا وا کہ محمد رسول اللہ تے جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا بندہ ہے ہی بے ایمان ہے، یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جڑا بندہ میرے تے درود نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، پہلی سیڑھی تے میں قدم رکھیا تے جبریل نے فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر او بندہ تباہ ہو جائے جڑا بندہ روزہ، جڑا بندہ ذکر نہیں کرتا تہاڈا، جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا، تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ فرماندے نے میں بدعا کر دیتی آمین، تے جڑا بندہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدے بارے دے اندر بدعا فرما دیتی ہے، اندازہ کرو ہاں دا حال کی ہوئے گا۔ اور دوسرا بندہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَاغِمَ أَنْفٌ رَاجُلٍ دُخِلَ عَلَيْهِ رمضان، او ایسا خوش نصیب بندہ یا ایسا بدبخت بندہ ہے، انج کہہ لو ایسا بدبخت بندہ کہ جدی زندگی دے اندر رمضان تے آگے ہے لیکن اللہ نو یاد نہیں کیتا، رب نو راضی نہیں کیتا، روزے بھی رکھدا رہے ہے، بھکھا بھی رہندا رہے ہے، تسا بھی رہندا رہے ہے، لیکن اس دے باوجود انہیں اپنے رب نو نہیں منایا، اپنے رب نو یاد نہیں کیتا، انہیں اس دے باوجود رب کائنات دے سامنے گڑ گڑا کر کے دعاواں نہیں کیتیاں، ذکر و اذکار نہیں کیتے، تلاوتاں نہیں کیتیاں، انہیں اپنی عام زندگی دی روٹین نو بدلیا نہیں، لین دین دے اندر انہیں وعدہ گھاٹا چھڑیا نہیں، اے جناب زناکاریاں، شراب نوشیاں، اے جوئے بازیاں، سارا کچھ اے کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمہ دیکھ رہے ہیں، اے سارا کچھ کر رہے ہیں، اس دے باوجود اے بندہ روزہ بھی رکھ دے ہے۔ ایک تے انہوں روزے دا فائدہ کوئی نہیں، دوجے نمبر تے میرے پیغمبر نے اے دے بارے دے اندر بدعا فرمائیے، فرمایا او بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے تے اللہ دے کولو اللہ رب العالمین راضی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی ذرا روٹین دے اندر نظر پڑائیے، ساڑی روٹین کیڑی ہے؟ کیا میرے ویرو خالی بات سنن دی حد تک ہے؟
یا اسی اپنے آپ نو کچھ نہ کچھ بدل رہے ہیں. اور ویکھو انشاءاللہ مینوں اللہ دی رحمت تے یقین ہے جڑا بندہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرن لگ پیندا ہے نا اللہ دی رحمت دے نال چل پیندی ہے. ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ اپنے آپ نو بدلنا ہے, اللہ دی رحمتاں دا نزول ساڈے تے ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور تیسرا بندہ بد نصیب کیڑا ہے جدے بارے دے اندر میرے مصطفیٰ نے بددعا فرمائی ہے. اللہ اللہ اے او بندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدی زندگی دے اندر او دے والدین موجود نے اور والدین ایک ہوئے یا دوویں ہون انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیندا او بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے. آج اپنا ذرا حال چیک کریے. ساڈیاں اولاداں کتھے نے؟ کی حال ہے ساڈیاں اولاداں دا؟ ساڈیاں اولاداں دا کی حال ہے تے اسی جنہاں دیاں اولاداں اسی ہاں ساڈا کی حال ہے؟ اسی اپنے والدین دی کنی کو خدمت کر رہے ہیں. بیچارے ایک پیناڈال دی گولی تو ترس رہے ہوندے نے تے اسی انہاں دے غور ہی نہیں کردے کہ درد ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, بیماری ہے, شفا ہے, جو بھی ہے. کہڑا کو میرے کول رہندے نے دوسرے پتر دے کول نے نا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اے رمضان آیا ہے صرف اپنی زندگی نو بدلن واسطے. یہ ہن اس بندے دے اتے ڈیپینڈ کردا ہے کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کردا ہے. جڑا اپنے آپ نو بدلن دی کوشش نہیں کردا انہوں اللہ بھی بدلدا نہیں. جڑا بندہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش نہیں کردا میری طرف دھیان ادھر چھڑ دو. جڑا بندہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش نہیں کردا اللہ بھی انہوں نہیں بدل دے. جڑا بندہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ انہوں بدل دیں گے. ارادہ ہے نا انشاءاللہ بدلن دا؟ اللہ اکبر. رمضان دے اندر ایسا کرنا کی ہے؟ اگلا مقصد ہے رمضان دے اندر رمضان تے اللہ نے سانو عطا کر دیتا ہے. اگلا ساڈا کام کی ہے اسا ہن کرنا کی ہے؟ رمضان اللہ تعالی نے سانو عطا فرمایا ہے سب تو پہلا کم ادے اندر ایک روزہ رکھنا ہے. اور روزہ بھی انج رکھنا ہے جویں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے رکھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے روزہ کیویں رکھے ہے؟ اللہ اکبر. روزہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ادھی راتی نہیں رکھ لیا بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیاں تے عیسائیاں دی مخالفت کرو اور نبی علیہ السلام دا اے عمل سی. آپ نے فرمایا کہ جیڑی امت جیڑی قوم روزے دے اندر تاخیر کر دیے آخری وقت دے اندر روزہ رکھ دیے او امت او قوم ہمیشہ حق دے اوپر ہوئے گی. حق دے اوپر ہوئے گا بندہ جڑا بندہ روزہ تاخیر دے نال رکھے گا. اے نہیں کرنا کہ ہلے 2 گھنٹے پے نے تے روزہ رکھ کے تے بندہ سو گیا ہے, گھنٹہ لے آوے تے روزہ رکھ کے بندہ سو گیا ہے. نہیں اے کام نہیں بھائی. آخری وقت دے اندر ادھا گھنٹہ رہ گیا تے کھانا کھاؤ. اے 2 گھنٹے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جناب پہلو کھانا کھا کے لیٹ جانا ہے گل کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام دا طریقہ نہیں. اللہ اکبر. اور دوسرا کام میں قیام اللیل, تراویحاں ادا کرو اور پھر اپنی روٹین ایک بناؤ. میرے پیرو وقت ملیا تو انشاءاللہ تقریر کران گے. ایک تے میرا ہن گلا بھی سپیکر نے پڑھ کے خراب کر چھڑیا. اپنی روٹین بناؤ اور وعدہ کرو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال جس وقت اٹھنا ہے نا فجر وقت سحری دے ٹائم اس وقت منہ تو کے کرولی کر کے
تے روٹی کھانا نہیں شروع ہو جانا۔ اپنی زندگی دا اصول بناؤ کہ جس ٹائم اٹھنا ہے سحری دے ٹائم اٹھ کے تے انشاءاللہ 2 رکعتاں نفل ادا کرنی، ہمیشہ اپنی زندگی دا روٹین بناؤ۔ پہلے اٹھ کے وضو کرو، وضو کرن تو بعد پھر 2 رکعتاں گھر دے اندر ہی نفل ادا کرنیاں نے۔ کس چیزیاں؟ ایک تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو سانو یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اور دوسرا کہ وضو کیتا ہے، وضو دے 2 نفل ہوندے نے۔ اگر اسی گھر دے اندر نماز ادا کریں گے، نفل ادا کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی دی رحمت دے نال ساڈے بچے بھی ساڈے لو ویکھ کے نماز ادا کرن۔ اور سب تو بڑی بات ہے وے کہ جڑا بندہ گھر دے اندر نماز پڑھے گا او دے گھر دے اندر جنات نہیں رہن گے، جادو نہیں ہوئے گا۔ نفل ادا کرنے نے، فرض نہیں، فرض نہیں گھر پڑھنے، فرض مسجد بنی ہے فرضاں واسطے۔ مرد اپنے گھر دے اندر نفل ادا کرن، سنتاں ادا کرن۔ اللہ اکبر۔ اور قیام اللیل، اچھا یہ انشاءاللہ وعدہ کرنے ہیں انشاءاللہ جدوں بھی اٹھنا ہے 2 رکعتاں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین دی رحمت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، رمضان بھی الحمدللہ کافی گزر گئے نے، اج تک زندگی دے اندر ایک روزہ بھی نہیں چھڈیا، اور روزانہ الحمدللہ روزے تو پہلے، روزہ رکھن تو پہلے الحمدللہ نفل ادا کر کے تے پھر روزہ رکھے۔ اپنی ساری زندگی گزر گئی الحمدللہ، پتہ نہیں کتنی رہ گئی پیچھے۔ یارو کوئی ایسا عمل ساری زندگی دے اندر ہو جائے کہ اسی اللہ دے سامنے پیش تے کر سکیے کہ اللہ ساڈا عمل چنگا ہے، کہ سر زندگی ستے ہی گزار چڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان دے اندر میرے ویرو درد مندانہ گزارش کراں گا، اپنے ویرانو، اپنے بھائیاں نو ترلا کراں گا، منت کراں گا کہ رمضان دے اندر بغیر جماعت تو نماز نہ پڑھے۔ کلے بندے دی ایک نماز ہے تے جماعت دے نال 27 نے، تے جے بندہ جماعت رمضان دے اندر نماز پڑھے گا کمال ہو گیا ہے، 2700 نمازاں دا ثواب۔ تے پھر جڑا بندہ ایک نفل ادا کردا ہے انہوں اللہ ایک فرض دے برابر ثواب دیندے نے، تے جڑا ایک فرض ادا کردا ہے اللہ تعالیٰ اس نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے۔ وہ نیکیاں دے ڈپو کھلے نے، کوئی آوے تے صحیح نیکیاں حاصل کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنی ہے تے با جماعت پڑھنی ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے، حدیث صحیح حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ شاید کہ تسی بات سمجھ جاؤ، شاید بات سمجھ جاؤ، تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اج وینیا کہ کتنے مسلمان نے، کتنے مومن نے کہ جنہ دے دل دے اندر اے شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من صلی للہ 40، جس بندے نے 40 دن نمازاں ادا کی تیاں، یدرک التکبیرۃ الاولی، 40 دن پہلی تکبیر دے نال نماز ادا کی تھی، 40 دن پہلی تکبیر دے نال جماعت دے نال، تے کی انہوں لبے گا؟ اللہ انہوں کی عطا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ او تیری خدا دی قسم کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی قسمت ہے تیری۔ میرے آقا فرماتے نے او دے واسطے اللہ نے 2 آزادیاں لکھ دیتی ہیں، 2 آزادیاں نے او دے واسطے۔ ایک آزادی تے وے براءۃ من النار، اس بندے نے کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جانا۔
آزاد ہو گیا بندہ جہنم تو. جس بندے نے 40 دن نماز جماعت نال پڑھی بندہ جہنم تو. یار اللہ رب العالمین نے سارے واسطے پیکج رکھے ہے. اتنے اسی خطا کار گناہگار دنیا کے اندر مصروف ہو چکے ہیں سانو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ 40 دن ہی اسی نماز ادا کر لی اپنی 70 سالہ زندگی دے اندر. اور 17 سالہ کے اندر بھی 50-60 سال کے اندر بھی اگر تینوں موقع 40 دنوں کا نہیں لب رہا نماز ادا کرن دا تو پھر تو اپنی زندگی دے بارے دے اندر سوچ کہ قیامت والے دن تیرا حشر کی ہوئے. تیرے کو 40 دن بھی اللہ واسطے نہیں نکلتے پہ. اتنا خطا کار ہو گیا بندہ. اللہ اکبر. اس بندے نو اللہ جہنم تو آزاد کر دیں گے جڑا بندہ 40 دن نماز تکبیر اولا دے نال پہلی تکبیر دے نال ادا کرے. وہ ارادہ کر دیں یا کہ نہیں انشاءاللہ. ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. انشاءاللہ ارادہ تسا کرنا ہے یقین تسا رکھنا ہے کوشش تسا کرنی ہے. آسانی والے راستے میرا رب کھول دے گا انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین دی رحمت دے نال اللہ تعالی نے مینوں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. میں اللہ دی رحمت دے نال یہ کہہ سکنا کہ اللہ نے مینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر میں اسی طرح زندگی دے اندر نیک عمل کرتا رہا نافرمانی نہ کرا انشاءاللہ مینوں یقین ہے کہ اللہ نے مینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. میں الحمدللہ اپنے آپ دی گل کر رہا کیوں مینوں یقین ہے اللہ دی رحمت تے. سفر بھی کیتے نے بڑے بڑے سفر کیتے نے صبح تو لے کے شام تک بڑے بڑے سفر کیتے نے لیکن نماز بغیر جماعت تو نہیں پڑھی. سفر دے دوران بھی اگر کوئی بند جاندیاں مسجد دے اندر جماعت ہو گئی ہے نا کسی بھی مسجد دے اندر جماعت ہو گئی ہے تے نال کسے بندے نو بھی پھڑ کے ترلا منت کیتا یار آج 2 بندے رل کے تے جماعت کروا لو. اپنی زندگی تو بدلو کدھر چلے گئے ہیں اسی کس خطا دے اندر اسی گم ہو گئے ہیں کس ڈگر تے چل گئے ہیں. اللہ نے سانو پیدا کس واسطے کیتے اسی جا کے چڑھتے رہے ہیں. پہلا عمل کہ جڑا بندہ 40 دن نماز تکبیر اولا دے نال پڑھے گا پہلی تکبیر دے نال اللہ تعالیٰ انہوں جہنم دے اندر نہیں جان دے. اور دوسرا عمل دوسری او دے واسطے آزادی کیڑی ہوئے گی سبحان اللہ براءۃ من النفاق. اس بندے دے ایمان دے اندروں اللہ نے منافقت کو ختم کر دیتا ہے. وہ بندہ منافق نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. شاید کہ تسی سمجھ جاؤ کہ منافق کیوں ہے اسی ساڈی جڑی زندگی ہے نا اینو ہی اسی منافق ہے اسی منافق ہاں. ادھر وڈی منافقت اور کیڑی ہو سکتی ہے کہ اسی اپنے دین دے نال ہی مخلص نہیں اسی اپنی ذات دے نال ہی مخلص نہیں اسی اپنی نماز دے نال مخلص نہیں اسی اپنی مسجد دے نال مخلص نہیں اسی اپنے دوست دے نال مخلص نہیں اسی اپنے گھر والے واسطے مخلص نہیں ساڈے دلاں دے اندر نفاق پیدا ہے. اور جڑا بندہ نماز پڑھے گا 40 دن انشاءاللہ وہ بندہ منافق تو آزاد ہو جائے گا. تے جڑا منافق بن کے مر گیا منافقت دی حالت دے اندر مر گیا یاد رکھیا جے او دا ٹھکانہ پھر فی الدرک الاسفل من النار جہنم تو سب تو تھلے والا گڑا جتھے سارے جہنمیاں دا خون لہو تے کچرا پیپ گندا خون اوتھے پہنچدا ہوئے گا. او ٹھکانہ اس بندے دا ہوئے گا جڑا بندہ منافق ہوئے گا. کیوں نہیں بدلتے اپنے آپ کو. اللہ اکبر. کدھر اسی چلے گئے ہیں کس ڈگر سے چل رہے ہیں. لو جی اساں اللہ دے کولوں جنت حاصل کرنی چلو جنت نہیں سانو لبنی نہ لبے. کیڑا بندہ اج وعدہ کرے گا کہ میں اللہ دے کولوں جہنم تو بچن واسطے میں ارادہ کر لے.
جہنم جنت لبے یا نہ لبے اللہ دے کولو جہنم تو بچن واسطے ارادہ کرو. وعدہ کرنے ہیں انشاءاللہ. جدوں اتنا بڑا عمل ذرا غور کرے آجے, اتنا بڑا عمل, اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں نا, یہ اندر مشکلات آنیاں نے, یہ اندر تکلیفاں آنیاں نے. اور یارو اسی خرید کنوں رہے ہیں, اسی خریداری کر رہے ہیں جنت دی, اور اسی آکھیے کہ سانو بس مجبوری بن گئی سی ادھی او فلان جگہ تے کام کرو گے. سا خریداری کر رہے ہیں جنت دی, اور سانو اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب اپنی ڈیوٹیاں اپنے کاروبار ہے سانو عزیز ہو جان کے. خریداری جنت دی ایویں نہیں ہونی. اللہ اکبر. یہ واسطے مشکلات آنیاں نے, یہ واسطے پریشانیاں دکھ تکلیف آنیاں نے. 40 دن اللہ رب العالمین دے حضور تسی حاضر ہو جو انشاءاللہ. اللہ اکبر. دوسرا کم, پہلا کم سی رمضان دے اندر روزہ رکھنا, دوسرا کم سی قیام اللیل کرنا, نماز ادا کرنا, رات کو کھڑے ہو کے رب دے سامنے رونا گڑگڑانا, تراویاں ادا کرنیاں. تیسرا کم اس دے اندر ہے اللہ اکبر, ذکر و اذکار کرنا. اپنے ایمان نال سوچیا جائے کہ اج دوسرا روزہ الحمدللہ گزردا پیا, اسی کنا کو ذکر کر چکے ہیں. خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں ذرا, اسی کنا کو ذکر کر چکے ہیں. کیا اساں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس تو علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے, ذکر اذکار کیتا ہے کوئی؟ کسے بندے سوچیا ہوئے کہ ایسا روزانہ دی بنیاد تے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے. کسے سوچیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. کسے سوچیا ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. کسے سوچیا ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. کسے سوچیا ہوئے کہ ایسا ذکر اذکار اس طرح کر رہے ہیں. کیڑے ذکر کیڑے اسی ڈگر تے چل رہے ہیں بھائی. اللہ اکبر. اے دے اندر اے دا اہتمام کرو. اگلا کام میں دعا, کثرت دے نال دعاواں کرو, اللہ نو منان دیاں کوششاں کرو. اسی جڑیاں نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے تے دعاواں شروع کر دینے ہیں نا, ہر نماز تو بعد ہاتھ اٹھائے اللہم انت السلام و انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام لا ذکر شکر واسن عبادک لا الہ الا اللہ و آمین. اے دعا کوئی نہیں, یہ دا کوئی طریقہ نہیں ہے دعا دا. یہ تسی مذاق کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دے نال. دعا دا طریقہ یہ نہیں کہ تسی ہاتھ چکو رب پوچھنے والا بنے کہ ہاں بھائی دس کی لینا ہی, اللہ اکبر چلو جی, یہ طریقہ کوئی نہیں ہے. دعا دا ہمیشہ طریقہ اپنا بناؤ. جدو بھی دعا کرنی ہے الحمدللہ تو شروع کرنی ہے, الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, والہکم الہ واحد, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جدو دعا شروع کرو تے رب دی حمد و ثنا بیان کرو. اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو برتا رہے, اللہ تو شان والا ہے, اللہ تو شوکت والا ہے. تیرے سامنے میں دعا کرن لگا ماں, اللہ دی تعریف کر کے نا, اللہ نو مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنا کے اللہ دی تعریف بیان کر کے پھر درود پاک پڑھو میرے پیغمبر دی ذات پہ. دوسرا کم دعا دی قبولیت دا, درود پاک پڑھو. درود پاک پڑھن تو بعد پھر اپنے گناہاں دی معافی منگو کہ اللہ میں گناہگار ہاں تینوں پتہ ہے. گناہاں دی معافی منگ کے اس تو بعد پھر اپنے واسطے دیگر دوسرا واسطے سارے واسطے جو منگنا ہے منگو. اگر اس طریقے دے نال دعا نہیں ہوئے گی, جس دعا دے اندر اللہ دی حمد و ثنا نہیں, جس دعا دے اندر میرے پیغمبر دی ذات تے درود پاک نہیں, وہ دعا ہی نہیں. ساڈیاں مسجداں دے اندر بھی نبی
میں کل بھی ایک گل کر رہا سا کہ جس وقت کسی بندے نے بھی سنت نو چھڈیا ہے بدعت شروع ہو گئی ہے۔ بدعت شروع ہی ادو ہوندی ہے جدو سنت چھڑی ہے۔ جس وقت بندہ صحیح کما حق ہو دعا کرن دی کوشش کرے گا نا تے او انج ہر نماز تو بعد 10 منٹ 5 منٹ کھڑے بیٹھ کے دعا نہیں کرے گا، بدعت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہی دل کرے گا کہ میرے کوئی ایسی گٹھ مل جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جتھے میں رب دے سامنے جا کے دی حمد و ثنا بیان کرا، میں رب دے سامنے جا کے دی نال گلاں کرا۔ اللہ اکبر۔ اور چھواں اس اندر کم میں غم خاری کرنا، رشتہ داریاں جوڑنا، رشتہ داریاں جوڑنا۔ یاد رکھے جی اس بندے دا روزہ قبول ہی نہیں ہوندا جس بندے دی کسے دے نال بھی لڑائی جھگڑا ہوئے گا۔ جس بندے دا کسے نال بھی لڑائی جھگڑا ہے نا وہ دے روزے قبول کوئی نہیں، پاویں وہ جو مرضی بھی کر لے۔ اگر بہن بھرا چو کوئی بندہ ناراض ہے نا راضی کر لو، اللہ واسطے جا کے کر لو، کچھ نہیں ہوندا۔ خیر ہے غلطی او دی سی نا، کوئی نہیں ڈر، خیر ہے او دے کول معافی مانگ لو، معافی تسی منگو گے آسمان والا تانوں رب معاف کر دے گا۔ اور چھواں ستواں کمے دے اندر دسترخوان نو وسیع کر دیو۔ یہ دے اندر ایمان والیاں دا مومناں دا رزق کھول دیتا جاندا ہے، وافر کر دیتا جاندا ہے۔ رزق نو فراخ کر دیو، دسترخوان نو فراخ کر دیو، افطاریاں کرواؤ، لوکاں دیاں سحریاں کرواؤ۔ میں ویسے ایتھے آ کے نا اس گاؤں دے اندر بڑیاں چیزاں دیکھ رہا ہوں کہ یار اسی کنے دین تو پیچھے ہیں، اس علاقے دے لوگ بڑے پیچھے ہیں۔ مسجداں دے اندر تے یقین جانو رونق ہوندی ہے افطاری دے ٹائم، ادھروں آ رہی ہے افطاری، ادھروں آ رہی ہے افطاری، ادھروں افطاری آ رہی ہے۔ اور لوگاں نو باقاعدہ دسیا جاندا ہے کہ مسجد دے اندر افطاری کرنی ہے لازمی۔ جڑا بندہ مسجد دے اندر افطاری نہیں کرتا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں روزے ہی نہیں رکھے آ۔ تے اسی لوگ اپنے گھراں دے اندر اس واسطے افطاری کرنے ہاں کہ لوگ اے نہ کہیں گے لے بھی مسجد وچ کھانا آ گئے۔ نہیں میرے ویر خدا دی قسمیں، جڑا بندہ مسجد دے اندر آ کے افطاری کرے گا نا گھر دی افطاری نالوں 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک تے اپنی افطاری کرن دا ثواب، دوسرا جس دے رزق دے اندروں تسی کھانا کھا رہے ہو اللہ او دے بدلے دے اندر بھی تانوں اجر عطا کرے گا۔ افطاریاں کرواؤ مسجد دے اندر، ایتھے بھی انشاءاللہ کوشش کرو سارے مل کے ساتھی احباب کہ ایتھے افطاریاں کروائیاں جان باقاعدہ طور پہ، تھوڑا تھوڑا مل کے ایک دوسرے دے نال تعاون کر کے تے افطاریاں تے کرواؤ۔ سارے بندے اپنے گھر افطاری نہ کر ادھر آ کے افطاری کر، رونق پیدا ہوئے اللہ دے گھر دے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا تاک راتاں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، اس مہینے دے اندر تاک راتاں دا اہتمام کرنا انشاءاللہ کو جا کے پھر یہ باقاعدہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس تو بعد قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کرنی ہے، کم از کم میرے ویرو 2 سپارے ایک دن دے اندر تلاوت ہونے چاہیے، 2 سپارے۔ وہ دوست ہاتھ کھڑا کرن ہاں ذرا جنہاں نے آج دوسرا روزہ ہے، چلو آج دوسرے روزے والے دن تک جنہاں نے 2 سپارے اپنے مکمل کیتے ہو وہ ہاتھ کھڑا کرن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جنہاں نے نہیں کیتے میرے ویرو اپنے لمحہ فکریہ ذرا غور کرو، کسی کنے پیچھے جا رہے ہیں یار؟ اسی قرآن دی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، پھر روزہ پھر خالی روزے ہی رکھے ہیں، ٹھڈ نوں بھکھے رکھے ہیں، اذیت دیتی ہے، کی فائدہ پھر؟ اللہ اکبر۔ یہ اندر صدقات کرو، خیرات کرو، لوگاں دے واسطے اپنی جیب نو کھول دیو، جنہ تسی خرچ کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں عطا کرن گے۔ اور خصوصاً بالخصوص مسجد دا کثرت دے نال خیال کرو۔ اور
میرا ایک مشورہ ہے، سارے احباب مل کے تے چندہ جمع کر کے تے افطاری دا باقاعدہ جمع کیتا جائے، ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਕਾਫ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمت دیتی تے اللہ تعالیٰ سارے کو توفیق، اگر اللہ نے توفیق دیتی تو یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اگر یہ کام اسی جڑا رمضان دے اندر کریں گے نا تو انشاءاللہ ویکھیا جائے کہ اللہ دی رحمت کیویں نازل ہوندی ہے۔ اور اے 30 دن پورے کرن تو بعد، روزے رکھن تو بعد اپنے ایمان دی حالت تسی خود دیکھ لیا جے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے اندر کتنا ہی مٹھاس پیدا کیتی اور ساڈا ایمان کتنا روشن ہو چکا ہے۔ ورنہ پھر وہی مسور تے وہی مسور دی دال، ٹھیک ہے۔ پھر تو میرے عزیزو، الحمدللہ میں بارہا دفعہ کئی دفعہ گزارش کر چکے ہیں کہ باقاعدہ کلاس ہوندی ہے، باقاعدہ تربیت دی کلاس جاری ہے، ظہر دی نماز تو پہلے بھی، ظہر دی نماز تو بعد بھی، عصر تو بعد بھی کلاس ہوندی ہے۔ کل صرف اللہ دے 2 مہمان آئے کلاس واسطے، انہاں کو سانو شوق ہے۔ آکھیا سی کہ جمعہ وقت دے نال آ کے ادا کرنا ہے، جمعے دا ثواب لینا ہے، قربانی دا ثواب لینا ہے، اللہ تعالیٰ دے کولو اونٹ دی قربانی دا ثواب لینا ہے۔ صرف 2 لوگ آئے تھے۔ میرے عزیزو، انج تے نہیں گزارا ہوئے گا، شوق نہیں ہے سانو۔ اپنے دل دے اندر شوق پیدا کرو، ایمان دی لذت پیدا کرو۔ جس وقت لذت ہوئے گی نا تو انشاءاللہ سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دے اگے دعا ہے کہ مالک ارض و سما سانو سارے قرآن و حدیث دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔